بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ظفر اقبال، محترمہ سیدہ غوثیہ فرزانہ مرحومہ کا ہسبینڈ، آپ سب سے مخاطب ہوں، اور میری مرحومہ وائف کورنگی پی این ٹی سوسائٹی سیکٹر 31D کے مکان نمبر SC 69 کی مالکہ ہے، کورنگی کراچی۔ اپنے ٹاپک پر آنے سے قبل میں اپنی پاکستانی عوام، اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے روزمرہ کے بڑھتے ہوئے مسائل کی طرف سے ارباب اختیار کی توجہ مبذول کرانے کے ساتھ ساتھ قومی دن کے واقع مورخہ 14 اگست 2021 کے حوالے سے چند ضروری باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک وقت تھا کہ جب کراچی شہر میں لوگوں کے گھروں کے نلکوں میں بغیر کسی موٹر اور منرل واٹر پلانٹ کے روزانہ نیٹ اینڈ کلین پانی واٹر بورڈ کی جانب سے عوام کو ڈیلی بیس کی بنیاد پر فراہم کیا جاتا تھا، مگر بعد میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لینڈ مافیا، ڈرگس مافیا اور پھر واٹر اور ٹینکر مافیا کچھ اس طرح سے سرگرم عمل ہوا کہ گزشتہ کئی سالوں سے کراچی کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم عوام پانی کی عدم دستیابی اور عدم فراہمی پر سڑکوں اور گلیوں میں سراپا احتجاج ہیں، اور جس کے ساتھ ہی ملک بھر کے عوام اور بالخصوص کراچی اور لاہور کے عوام جو کہ مختلف جرائم پیشہ گروہوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے جرائم کے سبب اپنے بچوں کے مستقبل کی طرف سے فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے سبب اپنے کاروباری نقصان اور تعلیمی اداروں کی بندش اور تعلیمی نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے سبب بدترین مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری نے ملک بھر کے عوام کی بے چینیوں میں اضافہ کر رکھا ہے، اور ایسے حالات میں اگر سب کچھ نہیں تو بہت کچھ بھول کر قوم کی یادداشت میں صرف اور صرف اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی طرف سے قوم کے ساتھ کیے گئے وعدے ہی لوگوں کی میموریز میں محفوظ رہ چکے ہیں، اور لوگ دعا گو ہیں کہ وعدوں کی تکمیل میں اللہ پاک ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی مدد کرے، اور وہ اللہ جو کہ سمیع البصیر ہے، ممکن ہے کہ کسی کی دعا قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ قوم کی بے چینیوں میں مزید اضافے کا سبب لاسٹ منتھ 2021 14 اگست کا واقعہ بنا، یعنی 14 اگست کے قومی دن کے موقع پر پنجاب کے شہر لاہور کے تاریخی مینار پاکستان پر معروف ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا۔ مینار پاکستان جیسی تاریخی جگہ پر ایسا بدنما واقعہ رونما ہونے سے ہمارے قومی ہیروز اور ہمارے شہیدوں کی روحوں کو تکلیفیں دینے کے ساتھ ساتھ ہماری غیرت مند پاکستانی قوم کے جذبات کو مجروح کرنا انتہائی قابل مذمت عمل ہے، اور لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بھارت کے حامی اور کلبھوشن کے چہیتے یعنی معروف بھتہ خور خالد چوہان، محسن فہیم اور 2 نمبری ملا افتخار اور عمار جیسے ایکٹر اور انہی کی جیسی نیچر رکھنے والے جرائم پیشہ لوگ آخر مینار پاکستان پر کس طرح سے پہنچ گئے۔ خواتین اور بزرگوں کی عزت کرنے کے حوالے سے جس پاکستانی قوم کی دنیا بھر میں مثالیں دی جاتی ہیں، خواتین اور بزرگوں کی عزت کرنے کے حوالے سے ہماری جس پاکستانی قوم کی دنیا بھر میں مثالیں دی جاتی ہیں، چند غلط لوگوں کی بیہودہ حرکات کو آڑ بنا کر پوری قوم کی کردار کشی کرنا انتہائی غیر منصفانہ عمل ہے، انتہائی غیر منصفانہ عمل ہے، اور ان معروف
معروف جرائم پیشہ ٹولے کے بارے میں میری اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بلند کردار وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کی طرف سے مزید سچائی ارسال خدمت ہے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ علاقہ پولیس کے چہیتے یہ خطرناک جرائم پیشہ لوگ بیرونی ہدایت پر قومی دن اور مذہبی تہوار کے موقع پر دن کے اجالوں میں یا پھر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہ ایکسپرٹ قسم کا کرمنل ٹولہ کوئی بھی واردات کر کے لاکھوں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ خطرناک لوگ چھلاوے کی طرح سے غائب ہو جاتے اور گن پوائنٹ پر زبردستی دکانیں بند کراتے، لوگوں سے نقدی اور ان کے موبائل چھینتے، اور کوئی بھی بڑی واردات کرنے سے قبل جرائم کا مجموعی جرائم کا یہ کیڑا اور کرمنلز کا سپورٹر، انویسٹر اور سرپرست اعلیٰ یعنی معروف لینڈ گریبر اور ڈرگس کا ڈان فہیم اسٹیٹ ایجنسی والا اپنے دیگر تمام جرائم پیشہ ساتھیوں بشمول اپنی خواتین کے ساتھ یہ لوگ متعدد بار پریکٹس کرتے، ثبوت اور گواہوں کو مٹا دینے کے یہ لوگ ماہر ہیں، اور اگر اتفاق سے ان کا کوئی مجرم پکڑا جاتا تو ان کی خواتین کے ساتھ سیکس ریکٹ چلانے والیاں ان کی عورتیں مل کر سڑکوں پر احتجاج کرتے، اور یہ تمام بہروپیے لوگ عجیب طرح کے روپ اختیار کر لینے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور 2012 سے تاحال اس جرائم پیشہ ٹولے کے بارے میں لوگوں کا یہی موقف سامنے آیا ہے کہ اپنی حرام دولت اور کرپٹ پولیس اہلکاروں کی سرپرستی کی وجہ سے یہ ظالم جرائم پیشہ ٹولہ مورخہ 29 ستمبر اور پھر 30 ستمبر 2019 اور پھر مورخہ 14 جنوری 2020 کی اپنی واردات کے بعد بھی سماج کے لیے انتہائی موذی قرار پانے والے یہ درندے تاحال جیل تو نہیں جا سکے، مگر یہ سچ ہے کہ ان موذیوں کے غلیظ اعمال کی وجہ سے اللہ پاک نے ان سب کی جیل سے باہر کی دنیا انتہائی بدتر بنا دی ہے، جبکہ بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈرگس کا معروف سپلائر اور اپنی عورت نازش کو چلانے والا یہ دوغلا اور منافق 2 نمبری ملا چھپے رستم افتخار والسلیم اور اس کے دیگر جرائم پیشہ ساتھی اور رشتہ دار پی اینٹی سوسائٹی اور کرنگی کے دیگر علاقوں سے آخر کب تک غرق ہوں گے، کیونکہ نوجوان بچوں کی فکر تو ہر والدین کو لاحق رہتی ہے اور یہ نیچرل بات ہے۔ اور مورخہ 13 اور 14 جنوری 2020 کی شب میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کا سفاکانہ انداز میں قتل کر دینے کے بعد یزید کے یہ چیلے اپنے سپر کرمنل پلس سپر ایکٹر اور ماں جیسی انمول ہستی کے غدار یعنی معروف ڈرگس ڈیلر اور ڈرگسٹ عمار والدختر عوان کے ذریعے فون کر کے مجھے بلا کر یہ تجربے کار کرمنل ٹولہ اپنے اس سنگین جرم میں مجھے پھنسا کر میری معصوم وائف کے ساتھ ساتھ میرا مال و اسباب اور میری جائیداد ہتھیانے کی ناپاک سازش اور پلان یہ لٹیرے ترتیب دے چکے تھے، مگر ان ظالموں کی یہ خطرناک سازش اللہ پاک نے بر وقت ناکام بنا دی، کیونکہ اس کمینے عمار والدختر عوان، اس کو میری وائف اکثر کہتی تھی کمینے باپ کی کمینی اولاد، کیونکہ اس کمینے عمار والدختر عوان نے رات کے 3 اور 3:30 بجے کے درمیان بار بار فون کر کے مجھے گہری نیند سے جگا تو دیا تھا، مگر نیند نے مجھے دوبارہ آ لیا اور اس طرح سے میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ان کے شر سے۔ اور جہاں تک میرے چینل پر اٹیک کرنے، سبسکرائب اور لائکس چوری کرنے، کمنٹس پر ہیک کرنے اور چوریاں کرنے کی بات ہے تو شرپسندوں کی جانب سے یہ سلسلہ ابتدا سے ہی جاری ہے، مگر ان سب کی چوریوں کا ایک تحریری ثبوت میری اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بلند کردار وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کی طرف سے واقع مورخہ 29 ستمبر 2019 کی اس کی SSP کرنگی کراچی صاحب کو دی گئی درخواست میں ان جرائم پیشہ افراد کی چوریوں کا ذکر تحریری طور پر موجود ہے۔ آپ لوگ توجہ سے سنیے پلیز، جس میں میری وائف لکھتی ہے کہ اس کی والدہ آمنہ بیگم کے انتقال مورخہ 21 جنوری 2019 کے بعد یہ تمام جرائم پیشہ لوگ آمنہ بیگم کی نقدی
زیورات اور 6,40,000 روپے کی رقم اور پرائز بانڈ اور مکان نمبر، آمنہ بیگم کے شوہر سید منظور حسن صاحب کے مکان نمبر R945 KDA امپلائز کی مکمل فائل یہ لوگ چوری کر کے لے گئے، اور جس کی تفصیل زبانی طور پر میری وائف نے یہ بتایا تھا کہ وہ اور اس کے دیگر عزیز و قارب اور اس کی والدہ آمنہ بیگم کے غم میں تمام لوگ ڈوبے ہوئے تھے اور عمار کو نہ جانے کیوں دورے پڑ رہے تھے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خالد، محسن اور دوغلے منافق ملا افتخار کے ساتھ بشرا، سمرین، آفرین، مہناز اور نازش نے مل کر معروف لینڈ گریبر اور ڈرگس کے ڈان فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے کی قیادت میں اس کی والدہ آمنہ بیگم کے روم کی مکمل صفائی کر دی، اور موت میت کے گھر میں چوری کی اتنی بڑی واردات کا رونما ہونا، اتنی صفائی کے ساتھ انجام دینا بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا نمایاں اور پہلا واقعہ ہے، کیونکہ اپنے روم کی اور سیف کی چابی آمنہ بیگم نے اپنی قابل بھروسہ بیٹی سیدہ غوثیہ فرزانہ یعنی میری وائف کے سپرد کر رکھی تھی، اور فرنٹ سائڈ سے تالا لگا رہا، اور روم کے بیک سائڈ کے دروازے سے ان معروف چوروں نے اپنا کام کر دکھایا۔ تو جناب، سبسکرائبر اور لائکس کی چوری، ہیکر کے ذریعے سے چوری کروانا اور کمنٹس کو ہیک کرنا، یہ کون سی بڑی بات ہے ان پروفیشنل چوروں کے لیے؟ اور الحمدللہ اللہ کی پوری مدد سے اور آپ سب کے تعاون سے اور میرے ہزاروں فینس کے تعاون سے اور عوام کے تعاون سے ہینڈسم فگر آ چکا ہے۔ میں اپنے اللہ کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ دنیا بھر میں وطن عزیز پاکستان کا وقار بلند کرنے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی عزت کے لیے اور ان معروف کرمنلز کے ایسٹ کے خلاف اور کورنگی کراچی کے گھٹیا ترین کرمنلز کے خلاف آپ سب لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائکس اور سبسکرائب کریں، تاکہ مینار پاکستان جیسا بدنما واقعہ پھر کبھی دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔